جب تو حقیقت بشری اور حقیقت انسانی کو سمجھ گیا کہ انسان کا مقصد کیا ہے اور انسان کائنات میں کیوں آیا، کائنات میں اس لیے آیا تاکہ یہ صراط مستقیم پہ چلے۔ اب یہ نتیجہ مجھے مل چکا کہ جب تک میں اپنی تہذیب نہیں کرتا، جب تک میں کمالات انسانی کو حاصل نہیں کرتا، جب تک میں علم حاصل نہیں کرتا، تب تک میرا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں ہوتا۔ کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، دو صبر ہیں، پہلا صبر واجبات پر اور محرمات پر ہے، دوسرا صبر جو مذہب اور دین اور تقوی کی وجہ سے تمہارے اوپر مظالم ہوں گے اس پر صبر کرنا ہے، ورابطوا موضوع فرماتے ہیں تیسرا یہ ربط ہے، یہ رابطہ ہے کس کے ساتھ؟ اپنے امام زمانہ کے ساتھ۔ اب جب تک تو اخلاق امام زمانہ میں اپنے وجود کو بدل نہیں دیتا، کل ہم نے 3 نشانیاں آپ کو بتائی تھیں۔ پہلی چیز میں نے کہا کل کوئی فوجی بننا چاہتا ہے، بندہ فوج میں جانا چاہتا ہے تو فوج سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے۔ معصومین کی دربار میں اگر فوجی بننا چاہتے ہو وہ یہ دیکھتے ہیں بندہ روحانی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ فٹ ہونا چاہیے۔ فوج دیکھتی ہے فزیکلی فٹ ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، ایب نارمل نہ ہو۔ دوسرا آپ کو دوڑاتے ہیں 6 میل 7 میل، کیوں دوڑاتے ہیں؟ دیکھیں فزیکلی اس کے اندر استقامت ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں دربار ایمان اور معصوم کا سپاہی بننے کے لیے پہلی صفت جو ہے وہ صفت استقامت ہے۔ اگر ہمارے وجود میں استقامت نہیں ہے ہم امام زمانہ کے سپاہی نہیں بن سکتے۔ فرمایا المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، تفصیل بیان کر چکا۔ دوسری صفت جو ہونی چاہیے وہ صفت تسلیم ہے۔ اگر تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے، مطلب جو معصوم نے کہا اسے مانو، یہ نہیں کہ میں 10% اللہ کی مانوں گا 90% اپنی چلاؤں گا۔ جہاں اپنی مرضی آ جائے وہ بندہ صفت تسلیم کا حامل نہیں ہے۔ کہ نبی کے خدا کا صحابی رسول خدا کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے آسمان سے ایک کپڑا اتر رہا ہے اور سارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں اور آتے ہیں کپڑے کو کاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی نے کہا یہ آخری زمانے کے میری امت کی نشانی ہے۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ تعبیر تو کریے۔ فرمایا کپڑا جو ہے یہ دین ہے۔ آخری زمانے میں میری امتی ایسے ہوں گے جس کو دین جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹ کے لے جائے گا، باقی چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پہ آپ درزی کے پاس گئے، آپ نے کہا 7 فٹ کپڑا دے مجھے، درزی نے آپ کو دیا، کپڑے والے نے آپ کو دیا۔ اس کے بعد آپ سلانے کے لیے درزی کے پاس چلے جائے۔ اب کوئی لمبا، کوئی موٹا، کوئی قد کا چھوٹا، مختلف لوگوں کی مختلف باڈی کے سائز ہیں۔ آپ نے کپڑا دیا، اس نے آپ کی ناپ لی، ناپ لینے کے بعد اس نے کپڑے کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ اب ہر کوئی کپڑے کو اپنی سائز کے مطابق کیا کر رہا ہے؟ بنا رہا ہے۔ کہ کوئی کہتا ہے مولانا مجھے داڑھی اچھی لگتی ہے تو رکھوں گا، کوئی کہتا ہے اچھی نہیں لگتی تو نہیں رکھوں گا۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو فخر کیا کرو کہ شیعہ ہو۔ تمہارے یہاں داڑھی بھی اتنی ہے کہ 40 قدم سے نظر آئے۔ اگر مکتب علی میں نہ ہوتے تو بہت لمبی لمبی داڑیاں تجھے رکھنی پڑتی۔ مجھے پسند ہے۔ کسی مومن کو میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ مولانا بیوی کو پسند نہیں ہے۔ اب میں نے کہا تیری مرضی ہے، یا بیوی کو راضی کر یا علی ابن ابی طالب کو راضی کر۔ یہیں پہ رضا الہی کا پتہ چلتا ہے میں احکام شرعی کا کتنا پابند ہوں۔ فرمایا دین کپڑا نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ کوئی جوان کہ مولانا یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عمل کروں گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں عمل نہیں کروں گا۔ کوئی خاتون کہے یہ میری سمجھ میں آتا ہے میں عمل کروں گی، کوئی کہے میں عمل نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، کچھ خواتین نے سوالات بھی بھیجے ہیں، ہم سوالات سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت سمجھنے کی ہو بہت اچھی بات ہے، آپ سوال کریں۔ لیکن کل میں نے کہا نا انسان کی نیت ہی نہ ہو سمجھنے کی، اور وہ آئینے کوئی توڑ دے کہ آئینہ مجھے کیوں بتا رہا ہے، میرے چہرے پہ کالا کیوں ہے، وہ انسان بے وقوف ہوتا ہے۔ جب آئینہ آپ کو آپ کے چہرے کے عیب بتاتا ہے تو عقل مند انسان آئینے کو اور کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے، مجھے اور میرے عیب بتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے عیوب کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔